فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ہے سہنا دشوار یہ جدائی، میری ہو در تک شاہ رسائی، نہیں بھروسہ ہے زندگی کا، یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر عباس ہے، سوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وحج اتاری ہے جی، مجھے پیلیا ہو چکا ہے، تو مجھے علاج بتا دیں۔ میرا نام صادق ہے، والدہ کا نام وحیدہ ہے۔ شوگر ایک جی بیماری ہے، ان کو گھر کے مسئلے مسائل ہے، پریشانی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. سب سے پہلے عمیر عباس بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، غصے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، غصہ ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں غصہ آ جائے، اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی اگر غصہ نہ جائے تو لیٹ جائیں، پھر بھی اگر غصہ نہ جائے تو آپ وضو بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے پیلیا ہو چکا ہے، پیلیے کا روحانی علاج بتا دیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. جسے کالا یرکان ہو چکا ہو، پیلیا ہو چکا ہو، ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہو، تو اسے چاہیے کہ کھانے پر دونوں وقت کسی صحیح خواہ جو درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہوں تو ان سے سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ البینہ ہیں، سورۃ البینہ پڑھوا کر کھانے پر دونوں وقت دم کروا لیں اور پھر آپ وہ دم والا کھانا کھائیں. انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کا پیلیا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، بیماریاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے مسائل حل فرمائیں، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، آپ کے گھر میں جو افراد بیمار ہیں سب کو صحتیابی عطا فرمائیں. آپ کو چاہیے کہ گھر میں کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی آزمائش کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی گھمبیر مسائل کیوں نہ آ جائیں، آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجئے. 1.25 لاکھ مرتبہ گھر میں یا سلاموں کا ختم کروائیں. یہ ختم کروانے کے بعد پھر پانی پہ دم کر کے ایک بوتل میں پانی لے لیں، دم کر لیں. گھر کے تمام افراد یہ دم والا پانی پئیں، انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا. میں نے مدنی چینل پہ حاجی عمران کا بیان سنا تھا جو قرآن پڑھنے کے متعلق تھا، جس سے مجھے بہت متاثر کیا تھا. میری یہ خواہش ہے کہ یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کیا جائے. امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے وقت انسان کے سر کے حرکت میں آنے کا سبب انسان کی روح اللہ کے قرب کی مشتاق، پر جب وہ اس کا نام اور کلام سنتی ہے تو عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے اور اسی سرور کے عالم میں سر اور جسم متحرک ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی ایک ایسی تاثیر ہے، قرآن پاک کی ایسی برکت ہے کہ اور یہ وہ کتاب ہے جس سے سننے والا اگرچہ اسے سمجھ نہیں پا رہا مگر خود اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر ہے، اس کے سننے میں اتنی تاثیر ہے کہ سن کر رونا آ رہا ہوتا ہے، آنسو نکل آتا. قرآن کی خود تلاوت میں بڑی لذت ہے، قرآن کے سمجھنے بڑی لذت ہے، قرآن کے پڑھنے میں بڑی لذت ہے، یقین مانو تو قرآن کے دیکھنے میں بھی بڑی لذت ہے. آج ایک بہت بڑی تعداد ہے، میں واقعی آپ کو کہہ دوں ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر میں کہوں لاکھوں ہیں تو شاید مبالغہ نہیں، جنہیں روزانہ اخبار پڑھے بغیر چین نہیں آتا، اور بہت بڑی تعداد ہے جو روزانہ اخبار پڑھے بغیر گھر سے نکلنے کا تصور نہیں. یا پھر اگر وہ اپنے آفس میں جائیں گے جیسے خود اونر ہوتے ہیں، مالک ہوتے، تو ان کی ٹیبل پر اخبار پڑھا ہوا ہو، یہ آ کر پہلے اپنے تھوڑے سے کام وغیرہ نپٹائیں گے، پیپر وغیرہ سائن کریں گے، جو کام تقسیم کریں گے، اب جناب اخبار اٹھایا. کاش اس اخبار سے اس قدر دل لگانے کے بجائے آپ کا دل قرآن سے لگا ہوا ہوتا. امام ابن ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بعض اسلاف 2 ماہ میں ایک قرآن ختم کرتے اور بعض 1 ماہ میں، بعض 10 روز میں، شب و روز میں، ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنا ثابت ہے. کیسے پڑھتے تھے قرآن، کتنا ان کو قرآن سے محبت، شوق، یاد اور تلاوت لطف ہوتا تھا. 8 قرآن ختم کر لینا ایک دن کے اندر، یہاں 8 آیتیں نہیں پڑھ سکتے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا دن گزر گیا، صبح سے لے کر رات ہو گئی، ہم سو گئے، پورا دن گزر گیا، آپ نے دنیا کے بہت سارے کام کیے، نہیں کیا تو میرے رب کے کلام کی تلاوت نہیں کیا آپ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین اطاری بات کر رہا ہوں، برائے مہربانی ایک نعت سنا دیں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، جزاک اللہ خیرا. بلا لو مجھے شاہ
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम महराज मोहम्मद अत्तारी और मैं चाहता हूँ कि प्यारे बापा जान का वो क्लिप जो अलविदा माह रमज़ान से जो दिक्कत अंगेज़ मनाजिर हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। नमाज ज़ोहर अपनी नमाज को दुरुस्त करने के लिए आपने देखा सिलसिला क़ादा-ए-ऊला वाजिब है अगरचे नमाज नफल हो। दरअसल दो नफल का हर क़ादा-ए-अखीरा है। अगर कायदा ना किया और भूल कर खड़ा हो गया तो जब तक इस रकअत का सजदा ना कर ले लौट आए और सजदा सहव करे। अगर नफल की तीसरी रकअत का सजदा कर लिया तो 4 पूरी कर कर सजदा सहव करे। सजदा सहव इसलिए वाजिब हुआ कि अगरचे नफल में हर 2 रकअत के बाद कायदा फ़र्ज़ है, मगर तीसरी या 5वीं रकअत का सजदा करने के बाद कायदा ऊला फ़र्ज़ के बजाय वाजिब हो गया। सबसे पहली चीज़ ये ज़हन नशीन रखें कि अभी आपके सामने जो मसला पढ़कर सुनाया गया ये नफल नमाज का मसला है। ये मसला किस नमाज का है? किस नमाज का है? किस नमाज का है? नफल नमाज का मसला है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती, बाज़ नमाज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर दूसरी नमाज भी पढ़ सकते हैं, दूसरी पर तीसरी नमाज भी पढ़ सकते हैं, तीसरी पर चौथी नमाज पढ़ सकते हैं और सलाम फेरा जाएगा। इसको कहते हैं बिना एक नमाज के बाद बग़ैर सलाम फेरे दूसरी नमाज शुरू कर देना। फ़र्ज़ के बाद बिना नहीं की जा सकती, नफल नमाज के बाद नफल पर नफल पढ़े जा सकते हैं। इसकी सही सूरत ये है कि एक सलाम से माना दोनों सलाम होते हैं, 2 तरफ सलाम फेरना। इसको 2 सलाम भी कहा जा सकता है। दिन के वक्त 4 नफल एक साथ पढ़े जा सकते हैं और रात में 8 नफल तक एक साथ पढ़े जा सकते हैं। यानी आपने नियत बांधी अल्लाहु अकबर, 2 रकत पढ़ी, फिर खड़े होकर 2 रकत पढ़ ली, तो दिन के अंदर 4 रकात नफल नमाज 2 सलाम के साथ पढ़ सकते हैं।
بلا کراہت یہ درست ہے، اور رات کے اندر 8 رکعت نماز بغیر سلام یعنی ایک ساتھ سلام پھیر کر 8 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ایک سلام کے ساتھ 8 رکعت بولیں یا 2 سلام کے بعد۔ جب ایسے موقع پر ایک سلام کہا جاتا ہے اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنا، ایک مرتبہ سلام پھیرنا، اور ایک مرتبہ سلام پھیرنا دونوں طرف سلام پھیرنا کہلاتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ نفل پر بنا جو ہوگی وہ آپ کی نفل پر ہوگی۔ نمبر 4 دن میں 4 اور رات میں 8 بلا کراہت، یہ بنا درست ہے۔ اگر اس سے زیادہ نفل پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ 8 رکعت ایک ساتھ پڑھ لیتا ہے، مغرب کے اندر پڑھ لیتا ہے، 2 سنت بھی ہو گئے، نفل بھی ہو گئے، صلاۃ الاوابین بھی ہو گئے، صلاۃ التوبہ بھی ہو گئے، تو وہ اتنی بنا کر سکتا ہے۔ مگر بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نماز فاسد ہوگی تو پوری 8 دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بہرحال دن میں 4 اور رات میں 8 بلا کراہت یہ بنا کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ کس نماز کا بیان ہوا؟ یہ نفل نماز کا مسئلہ ہے۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ مزارات کے چھلے دھاگے، کنگن والیاں، لاکٹ وغیرہ پہننا کیسا ہے؟ مزارات کے دھاگے تو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ چھلا جو پہنتے ہیں نا، یہ کوئی اجمیر شریف کا چھلا پہنتا ہے، کوئی مدینہ شریف سے چھلا لاتا ہے، تو یہ چھلے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لاکٹ، یہ چھلے سونے چاندی کے عورت پہن سکتی ہے، مرد کسی بھی دھات کے نہیں پہن سکتا، سونے چاندی کے بھی نہیں اور اسٹیل کے بھی نہیں۔ باپا وہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان چھلوں سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ایک تعداد پہنتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اپنے بیماریوں کے اور بھی تو بہت سارے علاج ہیں جو جائز ہیں، تو جائز علاج ہوتے ہوئے اس ناجائز علاج کی اجازت نہیں ہے۔ وہ جب کسی صورت سے علاج نہ ہو پاتا ہو، اب یہ سمجھو یہ علاج رہ گیا، تو اب علماء سے مسئلہ پوچھ کر ہر وہ صورتحال بتا کر پھر وہ اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے یہ چھلا پہنے، لیکن علماء کی اجازت کے بغیر نہ پہنے۔ مفتی صاحب مفتی ہوں، ان سے اجازت لیں۔ اور کوئی ایسا مرض شاید مشکل ہے، اب وہ خاص کر وہ پائلس وغیرہ کے لیے بھی پہنتے لوگ، تو ایسا کوئی دیکھا نہیں کہ جس کے پائلس چڑھ گئے ہوں چھلا پہننے سے، واللہ اعلم۔ تو خیر، تو چھلا پہنا ہے تو اتار دیں، توبہ کریں۔ اس طرح لاکٹ بھی جائز نہیں ہے پہننا، دھات کے لاکٹ پہنتے ہیں، یہ میٹل کے، سونے چاندی کے بھی نہیں، اسٹیل کے بھی نہیں۔ اس طرح مدینہ شریف سے موٹی موٹی انگوٹھی آتی ہے اسٹیل کی، یہ پہننا بھی ناجائز ہے، بلکہ لوہے کی انگوٹھی کو تو حدیث پاک میں جہنمیوں کا زیور کہا گیا۔ اب جو چیز مدینے سے آئی وہ جائز ہو یہ ضروری نہیں۔ مدینہ شریف میں تو معاذ اللہ اب فلمیں ڈرامے بھی لوگ دیکھتے ہیں، ٹی وی پر گناہ بھرے چینل بھی دیکھتے ہیں، یہ سب جائز تھوڑی ہو جائیں گے۔ مدینہ شریف میں داڑیاں بھی منڈاتے ہیں، جائز تھوڑی ہے۔ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے نمازیں چھوڑنے والے بھی آپ کو ملیں گے، جھوٹ بولنے والے بھی ملیں گے، حرام روزیاں کمانے والے بھی ملیں گے۔ تو یہ سب کیا مدینے میں جو بھی وہ جائز ہے کیا؟ ایسی تو کوئی شریعت نہیں ہے نا ہماری۔ مدینے والے نے جو حکم فرمایا شریعت وہ ہے، مدینے میں مکے میں جو ہو رہا ہے وہ شریعت نہیں ہے۔ وہاں صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہمارے شہر میں بھی صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح لوگ جو کر رہے ہیں یہ اس کی دلیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی جہالت اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ صاحب وہ مدینے سے لایا ہوں میں، تو مدینے سے ٹی وی لے آئے، پھر کیا اس میں فلمیں ڈرامے اور ڈانس وغیرہ دیکھے گا بے پردہ عورتوں کے؟
حلال ہو جائے گا کیا؟ معاذ اللہ. تو انگوٹھی صرف مرد کو چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ کی کہ وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو، یہی پہننا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کی دھات کی میٹل کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. ایک نگ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن ہو اس کا، اور ایک نگ ہو. نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی قید نہیں ہے. بغیر نگ کے بھی نہیں پہن سکتے. ایک سے زیادہ نگ ہوں یہ بھی نہیں پہن سکتے. یہ مرد کے لیے. عورت کے لیے سونے چاندی کی ایک یا زیادہ انگوٹھیاں وہ پہن سکتی ہے. نگ ہو تب بھی پہن سکتی ہے، نہ ہو تب بھی پہن سکتی ہے. ایک سے زیادہ نگ ہوں تب بھی پہن سکتی ہے. مرد کے لیے جو میں نے عرض کیا اس کا لحاظ رکھے. اور مرد اگر انگوٹھی جائز انگوٹھی پہننا بھی چاہے تو اس کا نگ ہتھیلی کی طرف ہو. لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے. انگوٹھی پہننا صرف اس کے لیے سنت ہے جس کو مہر لگانے کی حاجت ہو، جیسے مفتی، قاضی وغیرہ، جس کو جو اب کوئی مہر نہیں لگاتا، انگوٹھی کی مہر دیکھی نہیں ہے. تو اب ان مانو کر نہ مفتی کے لیے سنت رہی نہ قاضی کے لیے سنت رہی کہ مہر نہیں لگاتا تو پھر انگوٹھی پہنے گا تو اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ویسے جس کو مہر کی حاجت نہیں تو عوام کو تو نہیں ہوتی حاجت، نہ اب مفتی کو، نہ کیونکہ اب تو اسٹیمپ بن جاتی ہے. ہاں اگر کوئی مفتی سنت کی نیت سے مہر والی انگوٹھی بنواتے ہیں اور وہ مہر لگاتے ہیں تو ان کو سنت کا ثواب ملے گا. لیکن ایسا کہیں دیکھا سنا نہیں اس دور میں. اب سب آسانیاں ہو گئی ہیں، وہ اسٹیمپ بنوا لیتے ہیں، بلکہ اب تو کمپیوٹر سسٹم ہو گیا ہے. تو بہرحال تو جن کو مہر کی حاجت نہیں ہے ان کے لیے انگوٹھی پہننا سنت بھی نہیں، ثواب بھی نہیں، بہتر بھی نہیں. بہتر یہ ہے کہ انگوٹھی نہ پہنے. اگر پہنتا تو گناہ بھی نہیں ہے. اور انگوٹھی پہنے مرد اگر جائز انگوٹھی اس کا نگ ہتھیلی کی طرف رکھے، کہ عورتیں پیٹھ کی طرف رکھیں کہ ان کے لیے یہ زینت کی جگہ ہے، اور مرد یہاں رکھے ہتھیلی کی طرف انگوٹھی. نگ بولے، پتھر بولے، کنکر بولے، جو آپ کا جی چاہے بولے. عوام کیا بولتے ہیں اس کو؟ نگ کو پتھر بولتے ہیں، چاہے وہ ہو پلاسٹک لیکن پتھر بولتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب ایک انگوٹھی بکتی ہے، اعلیٰ حضرت کی انگوٹھی ہے. اعلیٰ حضرت نے ایسی آخر کتنی انگوٹھیاں بنا دی جو یہ اب تک ختم نہیں ہو رہی، بک رہی ہے. یہاں ہمارے فیضان مدینہ کے پاس بار بھی بکتی ہوں گی. وہ نقشے اعلیٰ حضرت سے بکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نقش. اعلیٰ حضرت خود تعویذ بیچنے کے مخالف تھے اور یہ تعویذ بک رہا ہے. مجھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یاد آ رہا ہے بتایا تھا کہ 2 یا 3 انگوٹھیاں کھول کے دیکھی تھی جو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب بک رہی ہیں، تو کسی پہ بھی نقش نہیں نکلا. دھاندھی چل رہی ہے. مطلب نہ عقیدت بیچنی چاہیے، نہ عقیدت بیچنی نہیں چاہیے. تو یہ اعلیٰ حضرت کے نام پر اس طرح مطلب پیسے کمانا، جو میرے اعلیٰ حضرت اپنے ان کے آپ حالات پڑھیں کہ ایک بار کوئی صاحب آئے، وہ برفی کی کوری ہنڈیا پیش کی. اس دور میں یہ برفی ہنڈیا میں بنتی ہوگی، یا ہم آج کے دور میں کہ مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کام؟ 2-1 بار اس سے پوچھا تو اس نے کہا نہیں حضرت، بس زیارت کے لیے حاضر ہوں. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں زیارت کے لیے حاضر ہوں، پھر فسانے چھیڑتے ہیں.
तो वो आला हज़रत थे ना, तो आला हज़रत ने पूछा, उसने कहा कोई काम, तो वो कोई काम नहीं, बस ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। फिर मिठाई आपने घर के अंदर भिजवा दी। कुछ चंद लम्हों के बाद वो साहब कहने लगे आला हज़रत तावीज़ चाहिए। तो आला हज़रत ने आवाज़ देकर मिठाई मंगवा ली कि मैंने पहले ही आपसे पूछा कि काम हो तो बता दो। तो हमारे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं है। उसकी मिठाई वापस पेश कर दी और तावीज़ भी इनायत फरमा दिया। तो ये थे आला हज़रत। मदनी मुज़ाकरे के बाद आपने मुलाहजा किया नन्हे मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियों का सिलसिला रोशन मुस्तकबिल। आज के सिलसिले में कौन कौन से मदनी मुन्ने और कौन कौन सी मदनी मुन्नियाँ शामिल होंगी, आइए उनका पहले तारुफ हासिल करते हैं। मेरा नाम शहरियार तारी है। शहरियार भाई खुशामदीद, मरहबा जी। आपका नाम? मेरा नाम कनीज़ तार है। कनीज़ तार है, माशाअल्लाह, खुशामदीद, मरहबा। मेरा नाम शाज़े बत्तारी है। माशाअल्लाह ज़वजल, शाज़े बत्तारी। मेरा नाम ज़ैनब है। आपका नाम ज़ैनब है, खुशामदीद, मरहबा। मेरा नाम गुलामुद्दीन है। गुलामुद्दीन है, माशाअल्लाह ज़वजल। मेरा नाम अली रज़ा है। आपका नाम अली रज़ा है, खुशामदीद। मेरा नाम अब्दुल बासित है। मेरा नाम हसन फैसल है। मेरा नाम मसूद। ज़ैनब मसूद। जन्नत। जन्नत नाम है, बड़ा प्यारा नाम है माशाअल्लाह। तो काफ़ी मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी आज हमारे साथ सिलसिले में शामिल हैं जी। दो मदनी मुन्ने बिलाल और एहतशाम जी, खड़े होइए। या इलाही अंता रब्बी कुल्लु खैरन मिनका रब्बी कुल्लु हम्दिन लका रब्बी या इलाही लका हुब्बी। आप सुनाइए। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला हे लाया क्या क्या, पूछेगा मौला हे लाया क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तो भाई हम दे रहे हैं दोनों मदनी मुन्नों को एक एक सेब, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। आपको भी और आपको भी, बैठ जाइए। अब इंशाअल्लाह ज़वजल हमारी एक मदनी मुन्नी आयशा सिद्दीका आपको जो वुज़ू का तरीका बताएंगी जी। खड़ी होइए। मदनी चैनल के नाज़रीन तवज्जो के साथ आप भी समाअत फरमाएं। सबसे पहले हम सर पे दुपट्टा ओढ़ेंगे, फिर कलमा पढ़ेंगे, फिर हम नियत करेंगे मैं हुक्मिल्लाही अज़्ज़ा वजल बचा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रही हूँ। सबसे पहले हम पोंछों तक हाथ धोएंगे, फिर हम 3 दफ़ा कुल्ली करेंगे, 3 दफ़ा नाक में पानी डालेंगे, 3 दफ़ा पेशानी से नीचे तक मुंह धोएंगे, कोहनियों तक हाथ धोएंगे, फिर हम सर का मसा करेंगे, फिर हम पाँव धोएंगे। सुभान अल्लाह। एक डिबिया दी जा रही है, ठीक है। सुभान अल्लाह। जो ज्यादा तेज आवाज निकाल के गीबत के खिलाफ जंग जारी है कहेगा, उसको देंगे हम एक लंच बॉक्स, ठीक है। कौन लेगा ये? तो आप लोगों का मुकाबला है, जिसकी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, और आप लोगों ने बताना है किसकी सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई है, ठीक है। चलें जी, लगाइए। गीबत के खिलाफ जंग। भाई आपने इनकी आवाज़ सुन ली जन्नत की। अब एक और मदनी मुन्नी है, आपका नाम? सारा जी। नारा लगाइए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छी आवाज़ थी आपकी भी। आपका नाम? जैद भाई, आवाज़ निकाल के। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आवाज़ आपकी भी जी। आपकी आवाज़? गिलब के खिलाफ गिलब के नहीं, गीबत के खिलाफ। गीबत के खिलाफ दाली लाई थी इंशाअल्लाह ज़वजल। तो भाई रिजल्ट का वक्त आ गया है, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई थी सारा की, सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी। तो सारा को दिया जा रहा है लंच बॉक्स। क्या पढ़ना है आपने? पढ़िए। शुक्र
सुबहान अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहीम या करीम या रब, ए मेरे मालिक ए परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। कल्लती लती अंता वसीलती अजरतनी या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, आज जितनी भी मदनी मुनिया और मदनी मुन्ने आए हैं, जिनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, किनकी अम्मी की तबीयत ख़राब है, किनके नाना अबू की तबीयत ख़राब है, उनको शिफा अता फरमाए। आमीन। या अल्लाह, जो माँ बाप से बदतमीजी करते उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना। या अल्लाह, जो भी मांगा वो अता फरमा, जो ना मांग सके दिल में रह गया उसे बिन मांगते अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। इसके बाद पेश किया गया शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। सदका फित्र जो है वो इसका हुक्म क्या है और ये किस तरह से ज़रूरी है? सदका फ़ित्र चूँकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसको अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। जी, आपने मक्का की गलियों में इसके ऐलानात करवाएं कि सदका फ़ित्र ये वाजिब है। ये भी रिवायात में आया कि सदका फ़ित्र रोज़े की तहारत है एक तरह की, कि रोज़े के दौरान हमसे जो लग बातें या ऐसी कोई चीज़ें जिसकी वजह से रोज़े की सही मानों में बरकतें हासिल नहीं कर सके, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, कुछ कमी रह गई है, तो सदका फ़ित्र शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर फरमाया ताकि उसकी वजह से उस रोज़े की तहारत हो जाए। और मज़ीद यह है कि मिस्कीनों का, गरीबों का इसमें फ़ायदा है, उसकी उनकी खुराक का कोई सामान बन जाता है। सही। एक और हदीस रिवायत में इरशाद फरमाया कि बंदे का रोज़ा आसमान ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक सदका फ़ित्र अदा ना करे। जब तक सदका फ़ित्र अदा ना करे, कितनी अहम बात। तो इसलिए सदका फ़ित्र ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। इसकी किस पर वाजिब है, इसका अगर कुछ बयान हो जाए। हर वो शख्स जिसके पास यानी माल के निसाब होने के हवाले से 52.5 तोले चांदी या इसकी मालियत के बराबर रकम सोना, हाजत से ज़ायद घरेलू सामान, इस तरह की जो चीज़ें यानी इतने वो मालियत का मालिक है, तो ऐसे शख्स को सदका फ़ित्र के हवाले से मालिक निसाब कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फरमाया कि ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही ये यानी इस निसाब का मालिक है और ये वक्त उस पर आ गया। इस पे साल गुजरना भी ज़रूरी, इस पे साल गुजरना ज़रूरी नहीं। ठीक है। हफ्ता गुजरना भी ज़रूरी नहीं है। सही। उस दिन इस टाइम पे जो साहिब निसाब और मालिक निसाब की कैफियत में है। उमूमन हमारे यहाँ चूँकि पहले से ही इल्म होता है, हम इस पोजीशन में हैं और देते हैं, एक चीज़ देनी है, तो इसलिए रमज़ान और मुबारक के दिनों में ही लोग इसका एहतमाम रखते हैं। यानी एडवांस में अदा किया जा सकता है। जी, यानी ईद के दिन से पहले भी अदा किया जा सकता है। जी, कोशिश यही करें कि ईद से पहले, सुन्नत यही है कि ईद से कबल हम इनको अदा कर दें। और अगर कोई रमज़ान में ही पहले से, बल्कि रमज़ान शुरू हुआ तो ही देना चाहे तो दे सकता तो भी उसको इजाज़त है और उनको बिल्कुल दिया जा सकता है। हुजूर, ये तो हमने सुना कि किस पर वाजिब है, जो साहिब निसाब है उस पर वाजिब है। ये भी इरशाद फरमाइए कि बच्चों पर भी क्या वाजिब होता है, और जो बच्चों की अम्मी होती हैं, ज़ौजा हैं, उसका किस पर वाजिब होता है। और इसी के साथ ही फिर दूसरा सवाल इससे मुताल्लिक़ कि ये क्या इसकी मिक़दार कितनी है और ये किस तरह से अदा किया जाए, इस हवाले से मुझे। इस बारे में फ़ुक़हा इकराम ने जो इरशाद फरमाया है कि सदका फ़ित्र कि जिसके लिए गंदुम निस्फ़ सा, ये एक सा एक पैमाना है। सही। और निस्फ़ सा जो आज हमारे इस दौर में जिसके उलमा इकराम ने, मुफ्तियान इकराम ने तहकीक से उसका एक वज़न बयान किया है ताकि लोगों को निकालने में आसानी हो, तो वो तकरीबन यानी 80 ग्राम कम 2 किलो बनता है वज़न उसका। 2 किलो से 80 ग्राम कम 2 किलो से। अब अगर कोई 2 किलो का हिसाब, एक जनरल आम हिसाब रखते हैं कि 2 किलो के हिसाब से दे दें, बात 2.25 किलो के हिसाब से दे रहे होते हैं। अच्छा है, जितना ज़्यादा बेहतर उसमें। लेकिन एक जो उसका एक वज़न है जिसको ज़रूरी है, मिक़दार बयान करनी,
تو 2 کلو میں 80 گرام کم، یہ اتنے وزن سے یہ آٹا وغیرہ یہ دیا جائے یا ان کی قیمت دے دی جائے؟ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصف سا یعنی اس حوالے سے آٹا ہے، گیہوں ہے، ستو وغیرہ، آٹا یا اس کا ستو، کھجور، منقع، جو، یہ 1 سا ہے، ٹھیک، یعنی 1 سا 4 کلو، 4 کلو میں سے 160 گرام کم 4 کلو کا کوئی حساب رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں۔ تو اب یہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہر آدمی وہ آٹے کے اعتبار سے ہی دے رہا ہوتا ہے، گندم کے اعتبار سے ہمارے یہاں بیان بھی تو یہی کیا جاتا ہے، عموماً مساجد میں بھی جو اعلانات ہوتے ہیں وہ گیہوں کے ہی ہوتے ہیں، اور ایک اعلان ہو جاتا ہے کہ 100 روپے ہے، ٹھیک ہے، کوئی دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا اس کے مطابق۔ لیکن ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اتنی چیزیں اور بھی بیان فرمائی ہیں، تو ایسے افراد بعض ہوتے ہیں مالی طور پہ بہت کم پوزیشن میں، ٹھیک ہے، آٹے کے حساب سے دے دیں، اس اعتبار سے دے دیں۔ بعض جو یہ مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، اچھا دے سکتے ہیں، تو انفع فقراء کے لیے زیادہ فائدے والی بات یہ ہے کہ ان کو زیادہ مال پہنچ جائے، ان کو زیادہ نفع مل جائے گا اس سے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دیں، یعنی کشمش ہوگی تو 4 کلو 160 گرام 4 کلو ایک، جی، اسے اب کھجور کے حساب سے دیں۔ اب آٹے سے 100 روپے کے دے دیا، کھجور عام نارمل جو ہے وہ 250 سے 300 روپے کی کلو اگر ہو تو وہ 1200 روپے بنے گا ایک صدقہ فطر۔ اب گھر کے اگر مالدار آدمی ہیں، 10 افراد ہیں، 1200 کے حساب سے ایک اچھا اماؤنٹ بنے گا جو کسی غریب کے شہرانے کے لیے کپڑوں کا بھی سامان ہو جائے اور ان کے لیے کچھ ایکسٹرا خرچ کا بھی اخراجات ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سے کسی سے بھی دے گا تو ہو جائے گا، جی ہاں، لیکن ترغیب یہ ہے کہ اس کے حساب سے ادا کریں کہ جس میں اماؤنٹ زیادہ بنتی ہو تاکہ فقراء کے لیے زیادہ مفید ہو، اور اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے اس کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کی حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ تو کسی جامع شرائط پیر کا مرید ہو جانے میں اور کسی کے ہو رہنے میں نفع ہی نفع ہے۔ چنانچہ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی اولیاء کرام کی سیرت پر مبنی کتاب اخبار الاخیار میں سیدنا شیخ حسام الدین علیہ رحمۃ اللہ المبین کے حالات میں بیان کردہ فرضی حکایتوں کے ذریعے پیر کامل کے ذریعے مرید کو پہنچنے والے فوائد یہ سمجھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے کہ ایک اونٹ کو چوہے نے جنگل میں چرتے دیکھا تو کہا کہ اے اونٹ تم کسی کے ہو رہو، تو اونٹ نے جواب دیا میں تمہارا ہو گیا۔ ایک دن اونٹ کسی درخت کے ہرے ہرے پتے کھا رہا تھا، اس کی نکیل یعنی ناک کی رسی درخت کی شاخ میں بری طرح اٹک گئی اور اونٹ پھنس کر عاجز ہو گیا، پھنس گیا بالکل۔ اس نے اس برے وقت میں چوہے کو پکارا، چنانچہ وہ چوہا اپنے دوسرے چوہوں کے ساتھ آیا، سب نے مل کر درخت میں پھنسی ہوئی رسی کتر دی اور اونٹ آزاد ہو گیا۔ تو اس حکایت سے سمجھایا گیا کہ آزاد رہنے کے بجائے کسی کے ہو